سیکھو خلاصہ مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مصنف نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں معلومات سیرت العمرین سے اخذ کی ہیں۔ اپنی کتاب الفاروق میں مصنف نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صرف ان باتوں کو لیا جن کا تعلق عدل و انصاف سے ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مذہبی حیثیت سے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلامی کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان کے اس طرز عمل کے متعلق ایک واقعہ یوں ہے کہ حمص کا ایک عیسائی یہ شکایت لے کر آیا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ تحقیق مکمل ہوئی پر عیسائی نے کہا کہ میں خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے وہ زمین عیسائی کو دلا دی۔ ان کا ایک اور کارنامہ بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو ختم کرنا تھا۔ یہ آسان کام نہ تھا لیکن انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ خاندان نے ان کی پھوپھی کو سفیر مقرر کر کے ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ ایسا کرنے سے بغاوت ہو جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ جاگیریں جو خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں تھیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کو کیا رائے ہے؟ مکحول نے دب کر جواب دیا۔ میمون نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے عبد الملک کو بلا لیجیے۔ صاحبزادے نے کہا کہ سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی ان ہی ظالموں میں ہوگا۔ پھر اپنے غلام مزاحم سے ان زمینوں کے متعلق مشورہ کیا۔ مزاحم نے کہا کہ آپ اپنے بال بچوں کا خیال کیجیے۔ مزاحم نے خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونے کے فیصلے کے بارے میں ان کے بیٹے عبد الملک سے کہا۔ عبد الملک جس وقت اپنے باپ کے پاس گئے وہ وقت ان کے آرام کا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ عبد الملک نے جاگیروں کے فیصلے کے متعلق بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کروں گا۔ عبد الملک نے کہا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے اور تمام زمینوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابن سلیمان نے اپنی زمین چھن جانے پر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور احتجاج کیا۔ عمر بن عبدالعزیز ابن سلیمان سے بہت پیار کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے فیصلہ برقرار رکھا اور کہا کہ میں تو اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ بنو امیہ نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ عرب آزادی پسند قوم ہے۔ اگرچہ عبد الملک اس اعلان کے بعد کہ کوئی شخص اس کی بات پر روک ٹوک نہ کرے گا ان کی زبانیں بند نہ ہوئی تھیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا اور عدالت میں دو متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو تو انہیں فوراً ٹوک دیں۔ اسی لیے لوگ بے باکی سے ان کے افعال و اقوال پر نکتہ چینی کر لیتے تھے۔ آج کل لوگ غیر مذہب کے لوگوں سے نفرت کو مذہبی جوش خیال کرتے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز جو ہمتاً مذہب تھے ان کا طرز عمل اس کے خلاف تھا۔ ایک واقعہ بسند ابن جوزی نے یوں نقل کیا ہے کہ سلمہ بن عبد الملک نے گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں مقدمہ دائر کیا۔ عیسائی فریق اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے ہوا کرتے تھے لیکن مسلمہ بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس طرز عمل کی مخالفت کی اور کہا کہ تم بھی کھڑے ہو کر مقدمہ سنو، اور آخر میں مقدمے کا فیصلہ بھی عیسائیوں کے حق میں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز جب عیسائیوں کے گھر مہمان ہوا کرتے تو ان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے۔ اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ اس نے زمین کی قیمت لینے سے انکار کر دیا لیکن انہوں نے 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ جمہوریت اور مساوات کے اصول پر عمل کرتے ہوئے عام لنگر خانے کو 1 درہم روزانہ بھیج دیا کرتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں لیٹے ہوئے ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز کی ٹانگ غلطی سے لگ گئی۔ لیٹے ہوئے شخص نے بدتمیزی کی اور کہا تو پاگل ہے؟ انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی کوئی سزا نہ دی اور کہا کہ اس نے تو بس ایک سوال پوچھا تھا۔ عبد الملک جو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے وہ بالکل اپنے باپ کا نمونہ تھے۔ اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے عمر بن عبدالعزیز میمون بن مہران کو اپنے بیٹے کے ہاں بھیجا اور وہاں گئے تو غلام نے آ کر کہا کہ انتظام ہو گیا ہے۔ میمون نے انتظام کے متعلق پوچھا تو عبد الملک نے بتایا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ میرے نہانے کے لیے حمام خالی کروا دو۔ میمون نے عبد الملک سے کہا کہ میری رائے تمہارے متعلق بڑی اچھی تھی لیکن اب اس میں فرق آ گیا ہے، تم بھی عام لوگوں کے برابر ہو۔ عبد الملک نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔
خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں صرف اولاد کو جس قدر نقدی وراثت میں ملی اس کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے جو تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اس اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا، اسے سلاطین بنو امیہ اور عباسیہ میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔